ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. سینیٹر خلیل طاہر صاحب آگے چل کے مجھے جوائن کریں گے, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. احمد اویس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, مجھے جوائن کریں گے. اور شاہدہ رحمانی صاحبہ نے بھی مجھے جوائن کر لیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے. اسٹارٹنگ فرام یو شاہدہ صاحبہ, 2 دن سے پاکستانی سیاست میں ہنگامہ خیزی تھی, گرفتاریاں ہو رہی تھیں, جلسہ ہو رہا تھا, قومی اسمبلی میں خطابات ہو رہے تھے, ایک دوسرے پر نکتہ چینی کی جا رہی تھی. پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری کو کچھ لوگ ڈیفینڈ کر رہے تھے, کچھ لوگ اس کی مذمت کر رہے تھے. حیرت انگیز طور پر جو علی امین گنڈا پور کی گفتگو تھی اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں نے معافی مانگی, لیکن پھر آج کہنے لگے نہیں جناب معافی کی کیا ضرورت ہے, یہ تو عوام کی ترجمانی ہے. حالانکہ جس طرح کے لب و لہجے کا استعمال کیا گیا, گفتگو کی بات کی گئی, وہ نامناسب تھی. لیکن اس پر بعد میں آئیں گے. شاہدہ صاحبہ, آج کا جو اجلاس ہوا, بلاول صاحب کی تقریر کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ بہت شکریہ سلمان صاحب. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ کی طرح آج پھر مصالحتی کردار ادا کیا, اور جو ان کی سپیچ تھی میں سمجھتی ہوں ایکسیلنٹ, اینڈ انہوں نے اس ماحول کے اندر آ کر اس ماحول کو نہ صرف ٹھنڈا کیا بلکہ انہوں نے وہ تمام واقعات پر روشنی ڈالی, اور یہ بھی بتایا کہ سیاست میں ریکنسیلیشن کنسنسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل. اور کس طریقے سے آپ خود دیکھیں کہ 2008 سے 13 تک جب فرسٹ ٹائم پارلیمانی ایئرز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے, 5 ایئرز, اور پاکستان کی ڈیموکریسی میں فرسٹ ٹائم, تو اس وقت دیکھیں کہ صدر آصف علی زرداری نے اپنے تمام تر اختیارات پارلیمنٹ کو دیے, سادہ اکثریت ہونے کے باوجود 18 امینڈمنٹ جیسے کام کر ڈالے, تو وہ صرف کنسنسس کے ساتھ, ریکنسیلیشن کے ساتھ, اور وہ بی بی کی اسی پالیسی کو لے کر چلے. اور یہ بھی بتایا کہ کس ماحول میں جا کے بی بی شہید نے نواز شریف صاحب کے ساتھ جا کے میثاق جمہوریت کیا, اور اس کے کتنے لوگ مخالفت رہے, اور ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ اس میں کسی طرح رکھ نہ ڈال کے یہ کنسنسس کا جو ماحول پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے, اور پاکستان میں جمہوریت اپنے 5 ایئرز مکمل کر رہی ہے, سیکنڈ ٹینیور کمپلیٹ ہوا, تھرڈ ٹینیور کمپلیٹ ہوا, رائٹ ناؤ ہم جو ہیں 4th ٹینیور کے اندر داخل ہو چکے ہیں. تو جمہوریت کو بہت سے خطرات ہیں, ہمیں اندر سے ہی ہیں, لیکن جب تک یہ اسٹرانگ نہیں ہوگی, جب تک ہم آپس میں کنسنسس کو, ڈائلاگ کو فروغ نہیں دیں گے, رواداری کو نہیں دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا, ہمیشہ اگر سامنے والا غلط کر رہا ہے, دیکھیں 2 غلط ایک صحیح نہیں ہو سکتا. تو جب تک ہم اپنے اندر وہ رواداری نہیں لائیں گے, اور آپ نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے بھی انتہائی دانشمندانہ انداز میں جو ان کے رائٹس تھے انہوں نے اس کو استعمال کیا. لیکن وہ اسپیکر قائد ایوان کے بھی ہیں, قائد حزب اختلاف کے بھی ہیں, یعنی حکومت کے نمائندگان کے بھی ہیں اور اپوزیشن نمائندگان کے بھی ہیں. لیکن حکومتی نمائندگان تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر گرفتار کیا تو صحیح کیا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں بھی اسی طرح سے گرفتاری ہوئی تھی, اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی دونوں مذمت کرتے تھے. دیکھیں جی, اس وقت جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہوگا, 2018 کے انتخابات میں RTS سسٹم کو بیٹھا کر ایک پارٹی کو لانچ کیا گیا, جس کا ذکر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا, کہ کس طریقے سے جب 2 پارٹیز جمہوریت کو لے کے چل رہی تھی, تو ایک تھرڈ پارٹیز کو نہ صرف انٹروڈیوس کرایا بلکہ ان کو سب کو جو ہے انتہائی جو الفاظ استعمال کیے گئے, سب کو چور ڈاکو بنا کر, ایک کو جو ہے اساتذہ امین کی ڈگری دلوا کر, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ ان کو اقتدار دیا, تمام پارٹیوں سے ممبران توڑے گئے, اور کہا جاتا تھا یہ وکٹ گر رہی ہے, پھر یہ وکٹ گر رہی. وہ ساری چیزیں قوم نے دیکھی, اور نہ صرف یہ کہ جو سیاسی انتقام اس دور میں لیا گیا, ہمیں 2019 کی بات ہے, زیادہ عرصے دور کی بات نہیں, اسی ڈی چوک پہ ہمیں گھسیٹا گیا, گرفتار کیا گیا, ہم پہ واٹر کینن سے پانی ڈالا گیا, یہ ساری چیزیں ہوئی تھی, کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اور اس کو کسی اسپیکر نے کنڈیم نہیں کیا, اس وقت بھی اسپیکر تھے, اور آج جو کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں حضرت کیسر صاحب, لیکن اس وقت انہوں نے کنڈیم کرنا تو دور کی بات ہے, انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. اور نہ صرف یہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن کی تمام اگلی صفحیں جو ہیں وہ خالی تھی. آپ خوشی شاہ کو اٹھا کر دیکھ لیں, صدر آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں, محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو اٹھا کے دیکھیں, خواجہ آصف ہوں یا احسان اقبال ہو, ایک لمبی فہرست ہے کہ جو روز فرمائش پہ اس وقت. بٹ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں شاہدہ صاحب, میں ذرا احمد اویس صاحب نے جوائن کیا, میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ یہ جو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی محترمہ صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا, اس پہ بھی